السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مجبوری کے عالم میں گھر سے نکلی تاکہ بھیک مانگ سکوں اور کھانے پینے کے لیے کچھ لے سکوں۔ میں گھر سے آ کر کافی دیر سے سڑک پر کھڑی تھی لیکن کوئی بھی پیسے نہ دے رہا تھا۔ موسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا، لیکن چونکہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس وجہ سے میں خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن تھوڑی تھوڑی بارش ہونے کی وجہ سے میں نے بازار کا رخ کیا تھا تاکہ جلدی جلدی لوگوں سے بھیک مانگ کر اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر گھر کی طرف چلی جاؤں۔ لیکن جو ہی میں نے بازار میں قدم رکھا تھا، بارش کی شدت میں ایک دم سے ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ بجلی کی گرج چمک وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں سے بھیک مانگنے میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور تیز رفتار بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے لوگوں میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ لوگ بارش سے چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹا بچہ جو بارش کی وجہ سے پناہ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا، تیز رفتاری سے مجھ سے ٹکرایا اور میں بھی اس کے ساتھ نیچے گر پڑی اور میرے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ لیکن جلد ہی میں نے اٹھ کر پناہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ میں خود کو بارش کی شدت سے بچا سکوں۔ میرے کپڑے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، وہ کپڑے مجھ کو بھرے بازار میں رسوا کرنے لگے تھے۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک دکان کے ساتھ بنی ہوئی خالی جگہ کی طرف رخ کیا اور وہاں پر جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بارش جو تھی یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بازار میں چلتے ہوئے لوگوں کی نظریں مجھے چیر رہی تھیں، لیکن خود کو چھپانے کے لیے میرے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ان کپڑوں سے میرے جسم کی تمام رونائیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ اپنی گندی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور کچھ مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا رہے تھے، جو ان کی تربیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گیلے کپڑوں کی وجہ سے میں نے کپ کپانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگ مجھ پر ترس کھا کر کچھ دے سکے میری طرف پھینک کے جا رہے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں وہاں پر تھوڑی دیر ہی بیٹھی تھی کہ دکاندار اندر سے نکل کر باہر آیا اور مجھے ایک زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے مجھے وہاں سے نکل جانے کا کہا، لیکن اتنی برستی بارش میں کہاں پر جاتی؟ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان تھی۔ بارش میں اضافہ ہونے کی وجہ سے میں گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ نہ ہی میرے پاس گھر تھا اور نہ ہی کوئی سائبان۔ میرے والدین بچپن میں ہی آگ لگنے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے اور قدرتی طور پر میں زندہ بچ گئی۔ میری پرورش ہمسایوں نے مجھ پر رحم کھا کر کی تھی، لیکن جو ہی میں 12 سال کی ہوئی، انہوں نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن سے ہی میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا تھا، اور بھیک مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرنے کے بعد میں سارا دن سڑک کے کنارے پہ گزارتی اور گزرنے والی گاڑیوں کو میں تکتی رہتی۔ لیکن چند دن پہلے ہونے والے بخار کی وجہ سے میں صبح اٹھنے سے بالکل قاصر تھی، لیکن جب مجھے بھوک نے ستایا تو شام کے اندھیرے میں ہی میں بھیک مانگنے کے لیے نکل آئی تھی۔ لیکن اچانک سے
آنے والی بارش کی وجہ سے میں لرز اٹھی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس برستی بارش میں کہاں جاؤں۔ 3 4 آوارہ لڑکے جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ اپنے چہروں سے ہی بدماش لگ رہے تھے، اور ان کا حلیہ لوفروں جیسا تھا۔ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، اور ان کے قدموں میں موجود لڑکھڑاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی جو بارش کی وجہ سے بجھ گئی۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نہ رکی۔ پیچھے سے ایک لڑکے نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے بولا، او چھمک چھلو، کہاں پر جا رہی ہو؟ کبھی ہمارے ساتھ بھی وقت بتاؤ اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اس کو دیکھتے ہی باقی لڑکے بھی میرے پاس دوڑ کے آ گئے، اور ان چاروں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور وہ میرے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور گندے گندے فکرے بھی وہ مجھ پر کس رہے تھے۔ ان کی گندی نظریں میرے نظروں میں موجود تھیں، اور وہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں میرے جسم کی رونائیوں پر تھیں۔ میں ان چاروں کے درمیان پھنسی رو رہی تھی۔ میری سانسیں بند ہونے ہی لگی تھیں کہ وہی دکاندار مجھے دیکھنے کے لیے گھر آیا، تو مجھے ان 4 اوباش لڑکوں کے درمیان پھنسے ہوئے دیکھ کر اس نے میری مدد کی، اور ان چاروں کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر مارا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے اپنے ننگے پاؤں کے ساتھ دوڑ لگا دی اور اندھیرے میں ہی بھاگ نکلی۔ لیکن ننگے پاؤں بھاگنے کی وجہ سے ایک کانٹا میرے پاؤں میں آ کے چبھ گیا، جس کی وجہ سے پاؤں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن میں پھر بھی نہ رکی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکے دوبارہ نہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس وجہ سے میں تو بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میرے پاؤں کیچڑ میں دھنس رہے تھے، لیکن میں پھر بھی نہ رکی۔ بارش رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے پردے ڈال رہی تھی۔ مجھے یوں برستی بارش میں سڑک پر بھیگتے ہوئے دیکھ کر لوگ بہت حیران ہو رہے تھے، لیکن انہیں حقیقت معلوم نہ تھی۔ میں بس تیز رفتار بھاگ رہی تھی، زندگی کی آخری رمق لیے۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار رکشہ آ گیا تھا، اور میں اس سے زوردار طریقے سے ٹکرا پڑی۔ جیسے ہی میری پیشانی رکشے کے لوہے سے لگی، میں اچھل کر دور جا پڑی، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب کافی دن ہسپتال میں پڑے رہنے کے بعد جب ہوش آیا، تب سب کچھ دھندلا سا مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جو ہی میری آنکھیں کھلیں، میں تو ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اچھی قیمتی چیزوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز مالک کی اچھی چوائس کے بارے میں بول رہی تھی۔ اس کمرے میں مہک دار خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ خوشبو کچھ دیر پہلے چھڑکی گئی تھی۔ اس کمرے میں ہر طرف کھلے ہوئے پھول پڑے تھے جو بہت ہی اچھی خوشبو دے رہے تھے۔ خوبصورت پینٹنگ، چھت پر فانوس، بیڈ پر سفید چادر، مجھے ایسا گمان ہو رہا تھا کہ میں کسی جنت میں آ چکی تھی۔ میں کہاں ہوں بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا تھا، لیکن میری باتوں کا جواب دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھی، کیونکہ رکشے سے ٹکرانے کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ ابھی میں حیران اور پریشان بستر سے نیچے اتر ہی رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت
جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ اس لاٹھی کی مدد سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور نہایت ہی نرم لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بیٹا جاگ گئی ہو۔ اس بوڑھی عورت کے چہرے پر ایک الگ ہی قسم کا نور تھا اور اس کا لباس نہایت ہی قیمتی اور خوبصورت تھا۔ میں اسے بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے یوں اپنی طرف حیرانی اور پریشانی سے دیکھتے ہوئے اس بوڑھی نے خود ہی مجھے بتایا کہ وہ رکشے والا ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں اس نے ہی مجھے نہلایا تھا اور میرے کپڑے تبدیل کیے تھے، کیونکہ گرنے کی وجہ سے میرے کپڑے جو پہلے ہی میلے اور پھٹے ہوئے تھے وہ مزید پھٹ چکے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے ہی میرے کپڑے تبدیل کروانے کے بعد ڈاکٹر کو بلوایا تھا، جس کی وجہ سے آج 5 دنوں کے بعد ہی مجھے ہوش آیا تھا۔ میں اس بوڑھی کو کچھ بھی نہ بول سکی۔ میری آنکھوں میں سے زور و شور سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں اس بوڑھی کے رویے کی وجہ سے بہت حیران تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے مجھ سے اتنی عزت سے بات نہ کی تھی، اور والد صاحب کی وفات کے بعد سے آج کسی نے مجھے پہلی مرتبہ بیٹا کہا تھا۔ اس لفظ کو سننے کے لیے تو میرے کان ترس چکے تھے۔ کسی نے مجھے پہلی دفعہ محبت سے پکارا تھا، ورنہ پہلے تو لوگ مجھے بھکاری کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اچانک میری قسمت نے پلٹا کیسے کھایا ہے۔ وہ بوڑھی عورت میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور میرا ماتھا چوما اور دھلاسا دیا۔ میں اس عورت کا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ کون اپناتا ہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس بوڑھی عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ میں نام بتانا تو نہ چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر بتا دیا کہ اس کا رویہ تو مجھ سے بہت اچھا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بتایا کہ میرا نام چاندنی ہے۔ میری والدہ نے میرا نام بڑی چاہ کے ساتھ رکھا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور حسین تھی، اور میری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی میری والدہ محترمہ نے میرا نام چاندنی رکھا تھا۔ میرا نام سن کر وہ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، بیٹا تمہارا نام تو بہت خوبصورت ہے، وہ بھی بالکل تمہاری طرح۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اب تم ایک محفوظ ہاتھوں میں ہو اور تمہیں یہاں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہ ہوگی۔ لیکن میں اتنی جلدی ایک انجان عورت پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ زندگی نے مجھے اتنی مشکلات دکھائی تھیں کہ میں اب کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ بوڑھی عورت کسی سوچ میں گم تھی۔ اس کو سوچ میں گم دیکھ کر میں پریشان تھی اور میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ سب کچھ مجھے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں اور میں ایک جنت میں آ گئی ہوں، اور میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ خواب ختم نہ ہو جائے۔ میں نے بستر سے اترنے کی کوشش کی، کیونکہ میں کمرے کی سائڈ پر پڑے ہوئے ایک خوبصورت سے جھولے پر بیٹھنا چاہتی تھی جو کب سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی، لیکن جو ہی میں نے اپنے قدم فرش پر رکھے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں اپنے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے یوں روتے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت میرے نزدیک آئی
اور میرا سر چومنے کے بعد اس نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ اس کا ایسا مشفقانہ رویہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بولا کہ بیٹا ابھی سو جاؤ کیونکہ تمہیں چوٹ لگی ہے۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس تھمایا جسے میں فوراً ہی پی گئی۔ اسے پینے کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں وہیں پر ہی گر پڑی۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جگہ سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کی وجہ سے میں رک گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے سمجھایا کہ چاندنی تم واپس کہاں پر جانا چاہتی ہو، اور اس کی بات نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ موجود نہ تھا، اور وہ اوباش نوجوان میری تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور وہ بھوکے بھیڑیے میرے جسم کو نوچنے کے لیے بالکل بھی تیار بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور اندر ہی اندر آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اس عورت کی تمام باتیں بالکل سچ تھیں، اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس گھر کا ماحول عجیب تھا، اگرچہ وہاں پر سب کچھ قیمتی، خوشبودار اور ہوادار تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے سب چیزوں پر ایک اندیکھا خوف طاری ہو۔ وہاں پر ڈھیروں تعداد میں ملازمہ کام کرتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی 2 بیٹیاں تھیں جو بوڑھی عورت سے بہت ہی مختلف تھیں۔ ان کا مجھ سے رویہ بھی یکسر مختلف تھا۔ سب عجیب بات مجھے جو اس گھر میں محسوس ہوئی تھی وہ وہاں پر ڈھیروں ملازمہ کی موجودگی تھی، اور سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی مرد نہ تھا۔ گھر کے سارے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی سیکیورٹی کے لیے بھی عورتیں ہی تعینات کی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھی عورت ہی دراصل گھر کی مالکن تھی، جو اگرچہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن اس کا روب و دبدبا ابھی بھی قائم و دائم تھا۔ اس کے شوہر کے انتقال کے سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیوں نے گھر کو بالکل مردوں کی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ اس گھر میں تمام سہولیات موجود تھیں، اور جب ان کا دل کرتا وہ غیر ملک پڑتی تھیں، اور وہ اپنے پرائیویٹ جہاز پر گھر آ جاتی تھیں، اور پھر اپنی والدہ کو ملنے کے بعد چلی جاتی تھیں۔ وہاں پر دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ اس بوڑھی عورت کا مجھ سے رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ بن بولے میری تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، اور میری ضروریات کے ساتھ ساتھ میری تمام خواہشات کو بھی پورا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس گھر میں مجھے وہ تمام سہولیات حاصل ہو رہی تھیں جن کو دور دور سے دیکھ کر میں ترستی رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ میں صبح اٹھنے کے بعد ہی کاموں میں لگ جایا کرتی تھی، لیکن اگر کبھی کبھار میرا کسی کام کو کرنے کے لیے دل نہ کرتا تو وہ مجھے کچھ نہ کہتی۔ اس نے مجھے نوکرانی بالکل بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے مشفقانہ رویے میں بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے دن بدن میں اس کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی، اور میں نے اس بوڑھی عورت کو جلد ہی اماں کہہ کر بلانا شروع کر دیا تھا۔ میں کچن صاف کرتی اور گھر کے دوسرے چھوٹے موٹے کام کرتی، اور وہ بوڑھی عورت مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی تھی۔ ایک دن جب اماں کسی کام کے سلسلے میں گھر نہیں تھی تو میں نے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ ابھی تک میں نے پورا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر اتنا بڑا تھا
کہ میں اس گھر کو آدھا دیکھنے کے بعد ہی تھک چکی تھی اور میں باہر ہی نیچے بیٹھ گئی تھی، لیکن اس وقت میری نظر جس چیز پر پڑی وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ اچانک ہی ایک ملازمہ گلی کے پچھلے حصے سے نکل رہی تھی۔ ایک تہ خانے میں سے اس ملازمہ کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا، کیونکہ میں بھی تہ خانے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملازمہ نے مجھے وہاں جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ لیکن ملازمہ کے گھبرائے ہوئے رویے نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جلد از جلد اس جگہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بوڑھی عورت کے آنے کی وجہ سے میں نہ دیکھ سکی، کیونکہ وہ بوڑھی عورت سارا دن مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی تھی اور وہ میرے جسم کو سارا دن پرکھتی رہتی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن میں ایسا ظاہر کرتی تھی کہ جیسے مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ ایک دن کام کرنے کے دوران مجھے معلوم ہوا تھا کہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ جب میں کام کرنے کے بعد اسے دیکھنے کے لیے گئی تو اماں کے کمرے کے ساتھ موجود کمرہ ایک بڑے سے تالے کی مدد سے بند تھا۔ جب میں نے اماں سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا تو اماں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، لیکن اماں کو اس قدر گھبراتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرانی اور پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ آج تک میں نے جس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا تھا اماں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، لیکن اس کمرے کے بارے میں پوچھنے پر اماں نے میری بات کو ٹال دیا تھا اور مجھ سے میرے والدین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کے اس رویے نے مجھے چوکنا کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اس گھر میں بہت سی ایسی چیزیں محسوس ہو رہی تھیں جو مجھے شک میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ ایک رات جب میں گہری نیند میں تھی کہ ایک زوردار چیخ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ چیخ ایک عورت کی تھی جو درد کے مارے چیخ چلا رہی تھی، اور اس کی چیخ و پکار کے ساتھ مجھے زنجیروں کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے اسے زنجیروں سے مارا جا رہا تھا۔ لیکن جو ہی باہر نکل کر میں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، لیکن اس چیخ کی وجہ سے مجھے پھر بھی نیند نہ آئی اور میں نے وہ رات جاگ کر گزار دی تھی۔ سب اٹھ کر جب میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو کوئی اور کسی قسم کی چیخ و پکار نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے اٹھ کر ہر چیز کو چھونے کی کوشش کی تھی اور میں نے باہر نکل کر بھی دیکھا تھا، لیکن اماں مجھے بار بار یقین دلاتی رہی تھی کہ وہ ایک خواب ہی تھا، لیکن مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس گھر میں دن بدن مزید تبدیلیاں مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر میں کام کرنے والی تمام ملازمائیں کم عمر لڑکیاں ہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کے لب سلے ہوئے ہوتے تھے۔ مجھے اس گھر میں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ بہت عجیب محسوس کرتی تھی، اور میری نادانیوں کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ان کی طرح حقیقت معلوم نہ تھی۔ اس وجہ سے میں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن میری یہ خوشی بھی چند ہی دنوں کے لیے تھی۔
ایک دن اماں کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ ان کے ساتھ والے کمرے کو دیکھنے کے لیے ابھی تک مجھ میں تجسس موجود تھا۔ لیکن جو ہی میں نے اس کمرے کے تالے کو توڑنے کی کوشش کی تو ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اس کمرے کو کھولنے سے روک دیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کمرہ اماں کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اور نہ ہی اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ اس کمرے میں کسی کو صفائی کرنے کی اجازت بھی نہ تھی، اور وہ کمرہ تالا لگا ہونے کی وجہ سے کبھی صاف بھی نہ ہوا تھا۔ لیکن ملازمہ کا گھبرایا ہوا لہجہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اندیکھا خوف تھا، اور اس نے مجھے کبھی بھی دروازہ کھولنے کی تاکید کی تھی، اور وہ مجھے لے کر ہی کمرے میں سے باہر آئی تھی۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں نے اس کی ہدایت پر سر تو ہلا دیا تھا، لیکن میرے دل میں سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ رات کو سوتے وقت مجھے پھر کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی، جو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے باہر نہ گئی اور سونے کی کوشش کی، لیکن اس کی چیخ و پکار اور مدد کی فریاد سن کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیے تھے اور آواز کو اپنے کانوں تک آنے سے روکا تھا۔ اس آواز کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی چند لمحوں کے بعد اس آواز نے آنا بند کر دیا تھا، لیکن نیند مکمل طور پر میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اماں کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا کر مجھے ناشتہ کروایا تھا۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ فدا ہو رہی تھی، لیکن اس کا اس قدر ویلانہ رویہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران تھی۔ جلد ہی اس رویے کی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ در حقیقت وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پارٹی میں لے جانا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آج کی پارٹی میں سب کی نگاہوں کا مرکز میں بنوں۔ اس نے مجھے آج کے دن گھر کے کسی کام کو کرنے سے منع کر دیا تھا، اور دوپہر میں ہی اس نے مجھے ایک ملازمہ کے ساتھ گھر کے ساتھ ہی موجود ایک چھوٹے سے گھر میں تیار ہونے کے لیے بھیج دیا تھا، جہاں پر محلے کی ایک لڑکی نے چھوٹا سا اپنا سیلون کھول رکھا تھا۔ اماں نے آج کے دن پہننے کے لیے جو ڈریس بھجوایا تھا اسے تو میں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ ڈریس بہت زیادہ قیمتی تھا اور خوبصورت بھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس قدر مہنگا جوڑا کبھی پہنوں گی۔ میں تو کبھی کبھار سوچتی تھی کہ میں ایک جنت میں آ چکی ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سیلون والی لڑکی نے مجھے بہت اچھی طرح تیار کر دیا تھا۔ میں اس قدر خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کہ میں خود کو ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ کیونکہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اس قدر تیار ہوئی تھی تو مجھ پر بہت زیادہ روپ آیا تھا، اور میں خود کو آئینے میں دیکھ کر شرما رہی تھی۔ اس سیلون والی لڑکی نے بھی میری تعریف کی تھی، اور جلد ہی ملازمہ کی مدد سے میں گھر آ گئی تھی۔ لیکن جو ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اماں مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئیں، کیونکہ میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اماں نے اسی وقت ہی میرا صدقہ اتارا اور میرا ماتھا چوما، اور جلد ہی مجھے لے کر ایک بڑی سی گاڑی میں وہ کہیں چل پڑی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم لوگ پارٹی والی جگہ پر پہنچ چکے تھے،
پارٹی کا انتظام بہت ہی اچھا کیا گیا تھا، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس پارٹی میں زیادہ تر مرد ہی تھے، عورتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیکن وہاں پر موجود عورتوں کے کپڑے نہایت ہی خراب تھے۔ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ جن سے ان کے جسم کی تمام رونائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں پر موجود سب عورتوں کا رویہ بہت عجیب تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود بخود مردوں کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ اس پارٹی میں حرام اشیاء کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز میں بنی ہوئی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کو دیکھ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران تھی، کیونکہ مردوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود عورتیں ایسی ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس زمین میں دھنس جاؤں۔ اماں پارٹی میں موجود سب لوگوں سے مجھے ملوا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے صبح سے تک رہا ہے۔ اس کی نگاہوں کی تپش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بہت ہی گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی اس کی نظروں کی گندگی دکھائی دے رہی تھی۔ جلد ہی حرام کی اشیاء کی بدبو ہر طرف پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں تو اس لیے اماں کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی کیونکہ اماں ایک اچھی پارٹی میں جا رہی تھی، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ اماں اس قسم کی پارٹی میں جا رہی ہے تو میں کبھی بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ جلد ہی میری حالت خراب ہوتی کو دیکھ کر اماں نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی خود بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ جلد ہی میں پلٹ کے گھر پر آ گئی، لیکن مجھے اب بھی اس بوڑھے کی گندی نظروں کی وجہ سے کڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھا میرے جسمانی خد و خال کو ایسی ایسی نگاہوں سے گھور رہا تھا کہ ایک عزت دار لڑکی ان نگاہوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ گھر پہنچ کر میں نے اس قیمتی جوڑے کو نوچ نوچ کر اتار پھینکا تھا، کیونکہ مجھے ایسے قیمتی کپڑے نہیں چاہیے تھے جن کی قیمت میری عزت ہو۔ میں اس دن بہت زیادہ روئی تھی، کیونکہ میں اماں کو کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلی تھی۔ وہ رات میں نے رو رو کے گزاری تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں بہت زیادہ سوج چکی تھی۔ میری آنکھوں کی سوجن اور اس میں موجود سوالات کو دیکھ کر اماں بھی حیران تھی، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد سب کچھ نارمل ہو چکا تھا اور زندگی دوبارہ سے اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ اماں چند دنوں سے بہت زیادہ خوش تھی، اور ان کی خوشی کی وجہ میں تھی، جس کی وجہ سے ان کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ وہ میرے لیے کھانے پینے کا سامان خود لے آتی اور اپنی ہی موجودگی میں مجھے کھانا کھلاتی۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے میں بہت زیادہ حیران تھی۔ انہوں نے مجھے کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کمرے سے باہر قدم ہی نہ نکالوں۔ وہ روز ہی سیلون والی کو گھر بلاتی، اور وہ سیلون والی روزانہ ہی نت نئی چیزیں مجھ پر اپلائی کرتی رہتی۔ اگرچہ مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند تھا، لیکن اماں کے اصرار کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ گھر کی صفائی کرائی جا رہی تھی،
اور گھر پر نیا رنگ لگایا گیا کہ میں گھر میں کسی کی شادی ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک بار قسمت پھر مجھے آزما رہی ہے اور مجھے ہی قربان کرنے کے لیے وہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ میں نے کافی مرتبہ اماں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ہر بار وہ میری بات کو ٹال دیتی۔ اگلے ہی دن اماں بی کی دونوں بیٹیاں واپس آ چکی تھی اور ان کے واپس آنے کی خوشی میں ہی گھر میں ایک پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن اس بار ان کی بیٹیوں کا رویہ مجھ سے بہت عجیب تھا۔ وہ نہایت والہانہ انداز میں مجھ سے ملی تھی، جیسے میں ان کی ہی بہن ہوں، لیکن ملازمہ کی گئی چمگوئیوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ بہت بڑی بولی لگے گی، لیکن کس چیز کی بولی، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اماں بی کی دونوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن ان کا رہن سہن مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ گھر میں بھی سگریٹ نوشی کرتی رہتی تھیں اور اماں بھی ان کو کچھ بھی نہ کہتی۔ گھر میں زور و شور سے پارٹی کی تیاریاں کی جا رہی تھی، لیکن چند ہی دنوں سے مجھے اماں بی کی نگاہوں میں عجیب قسم کی چمک دکھائی دے رہی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کی نگاہوں کا مرکز بھی میں بنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب سن کے ان کی نگاہوں سے بہت زیادہ وحشت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی خریدار خریدنے سے پہلے جانور کو پرکھتا ہے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ میں مکمل طور پر انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد گھر میں پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ اماں بی نے مجھے تیار کروانے کے لیے اس سیلون پر ہی بھیجا تھا، لیکن اس دفعہ کپڑے جو اماں بی نے میرے لیے خریدے تھے وہ بہت زیادہ عجیب تھے۔ ان میں سے جسم کی ساری رونائیاں نظر آنے لگی تھی۔ در حقیقت میں ان کپڑوں کو پہننا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں بی نے سیلون والی کو تاکید کی تھی کہ مجھے یہی لباس پہنانا ہے۔ اگر میں یہ لباس پہننے سے انکار کر دوں تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ اماں بی، جس نے کبھی بھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہ کی تھی، اس کا لہجہ بہت زیادہ بدلا ہوا تھا۔ میں ان کے رویے کے اس بدلاؤ کو دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ جلد ہی اماں بی مجھے لینے کے لیے خود پہنچ چکی تھی۔ گھر پر ہائی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدمزگی پیدا نہ ہو، کیونکہ آج ایک بہت بڑی بولی لگنی تھی، کیونکہ اس دفعہ کلائنٹ دوسرے ممالک سے تھے۔ یہ ڈیل اماں بھی کسی طرح بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ جب میں پارٹی میں آئی تو وہاں موجود سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز میں بنی ہوئی تھی۔ کالے رنگ کے لباس میں میری چمک دمک دیکھنے والی تھی۔ اس پارٹی میں میری نیلامی کے ساتھ ساتھ چند اور لڑکیوں کی بھی نیلامی ہونی تھی۔ اماں بھی اچانک ایک کلائنٹ جو UK سے آیا ہوا تھا میرے پاس لے آئی۔ وہ کلائنٹ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، لیکن اس کی نظروں سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس پارٹی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس دن گھر پر سیکیورٹی اتنی زیادہ ٹائٹ تھی کہ اماں بی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پرندہ یہاں سے پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن میں اپنی زندگی ایسے ایک ماحول میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا، کیونکہ اس سے اچھا موقع مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے اماں بی کے سامنے تھکاوٹ کا بہانہ بنایا اور کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے ایک برقع پہن لیا
تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں پارکنگ کی طرف چلی اور قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ یو کے سے آنے والے کلائنٹ کی گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی تھی اور میں اس کی ڈگی کے اندر چھپ گئی۔ جلد ہی وہ آدمی کسی غیر ضروری کال کی وجہ سے واپس آیا اور کار چلا کر نکل پڑا۔ قسمت مجھ پر مہربان تھی، سیکیورٹی والوں نے بلا جھجک اسے جانے دیا تھا۔ وہ شخص ایک ہسپتال میں آ کر رک گیا۔ جو ہی وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوا، میں بڑی ہی آسانی سے نکل آئی تھی اس کی کار میں سے، اور کسی نے بھی مجھ پر بالکل بھی شک نہ کیا تھا۔ میں وہاں سے تو بچ نکلی تھی، لیکن سب سے زیادہ پریشان میں تھی، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے، رہن سہن کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ موجود نہ تھا۔ میں ابھی سڑک کے کنارے پریشان ہی کھڑی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی مجھ سے ٹکرائی اور میں اچھل کر دور گر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر ہی میری مدد کی اور مجھ پر ساری حقیقت کھول دی۔ اماں بھی در حقیقت ایک اسمگلر تھی جو یتیم اور مسکین بچیوں، جن کے پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا تھا، ان کو مہنگے داموں غیر ملک میں بیچتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے اپنا سارا سیٹ اپ اپنے گھر پر بنایا ہوا تھا۔ گھر کے نیچے ایک خفیہ تہ خانہ بنا ہوا تھا جس میں سب کچھ موجود تھا۔ اس تہ خانے کے بارے میں صرف وہاں پر ہی موجود لوگوں کو پتہ تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں اس کام میں اس کے ساتھ شامل تھیں، اور دن بدن ان کے کام میں ترقی تر ترقی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی بیٹیاں کلائنٹ ڈھونڈنے میں اس کی بہت زیادہ مددگار تھیں۔ اس نے گھر پر تمام ملازمہ رکھی ہوئی تھی تاکہ کسی کو بھی ان کے کام کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ کام کرنے والی ملازموں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بالکل بھی نہ تھی۔ خانے میں بہت ساری لڑکیاں جمع تھیں جن پر شدید تشدد بھی کیا جاتا تھا، اور انہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے منایا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان کا ساتھ نہ دیتا تو اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں بھی اماں بھی وقت نہ لگاتی۔ اس نے اپنے کام میں کچھ رکشے والوں کو بھی شامل کیا ہوا تھا جو شہر کے مختلف علاقوں میں سے لڑکیوں کو لے کر اس کے پاس چھوڑ جاتے تھے۔ وہ رکشے والے کافی سالوں سے اپنے اس کام کو اچھی طرح کر رہے تھے اور اماں بھی سے اچھا خاصا منافع بھی لے رہے تھے۔ ایسی ہی لڑکیوں کو وہ ارد گرد کے علاقے میں سے لے کر زبردستی اماں بھی کے پاس چھوڑ جاتے تھے اور وہ اپنا منافع لے کر جاتے تھے۔ وہ کافی سالوں سے اماں بی کے لیے کام کر رہے تھے اور کسی کو بھی ان پر شک نہیں ہوتا تھا۔ اماں بی ایک انتہائی چالاک اور مکار عورت تھی جو اپنی چکنی چوپڑی باتوں کی وجہ سے سب کو ہی اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی، کیونکہ وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایسا میٹھا لہجہ اپناتی تھی کہ کسی کو بھی اس پر شک نہ پڑتا۔ وہ دنیا کے سامنے ایک نیک عورت تھی جس نے اچھائی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھایا ہوا تھا، اپنا برا چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھی کہ اس کے کام کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ اس کی بیٹیاں غیر ممالک سے اچھے اچھے کلائنٹ ڈھونڈ کر آتی تھیں، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ منافع حاصل ہو رہا تھا، اور وہ کامیابی کے ساتھ پچھلے چند سالوں سے اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ اس کا شوہر چونکہ ایک اچھا آدمی تھا، وہ اسے برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرتا تھا، لیکن اپنے شوہر کے بار بار منع کرنے سے بھی وہ نہ رکی۔ لیکن اس کے شوہر نے بھی ہمت بالکل نہ ہاری۔
اور اس کے برے کاموں کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی تھی، لیکن اماں بی نے پولیس والوں کو چند پیسوں کے عوض خرید لیا تھا اور ان کو اتنا مال دیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے شوہر نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں بھی اس غلط کام میں ملوث ہوں، لیکن بیٹیوں نے بھی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں غلط کاموں کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ ان کے لیے رکنا ناممکن تھا۔ اپنے باپ کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے وہ تنگ ہو کر رہ گئی تھی اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اور انہوں نے ایک رات اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مل کر والد صاحب کے گلے کو دبا دیا تھا اور جلد ہی دم گھٹنے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے اس کی لاش کو دفنانے کی بجائے گلنے سڑنے کے لیے اس کمرے میں ہی وہیں پر چھوڑ دیا تھا، اور ایک مضبوط تالا اس دروازے پر انہوں نے لگا دیا تھا، جس کی صرف ایک ہی چابی تھی جو اماں بی نے اپنے پاس چھپائی ہوئی تھی۔ اگر کبھی کوئی اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتا تو بتا دیتی کہ وہ کام کے سلسلے میں غیر ملک گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو بھی اس پر کسی قسم کا کبھی شک نہ ہوا تھا، اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہی تھی۔ دن بدن اس کا کاروبار ترقی کرتا جا رہا تھا، کیونکہ اب اس کے تعلقات بہت ہی آگے تک بن چکے تھے، اور اسے حرام مال کی ایک ایسی لت لگ چکی تھی کہ اس کا اب چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں ایک بستر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ وہ آدمی موجود تھا جس کی کار سے میں ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہی میرے لیے فکر چھلک رہی تھی۔ وہ چاہتا تو مجھے سڑک پر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاتا، لیکن اس نے میری مدد کی تھی۔ دراصل وہ ایک بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے رات کے اندھیرے میں یوں در بدر پھرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نیک آدمی نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ جب میں نے اسے تمام حقیقت سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ اس کی ایک چھوٹی بہن بچپن میں ہی ایک مال سے اغوا ہو چکی تھی، جس کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ ملی اور نہ ہی اس نے ملنا تھا، کیونکہ وہ غیر ملک میں سپلائی کی جا چکی تھی اور اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ میری بات سننے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس نے انسانی ہمدردی کے تحت میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ہی گھر میں لے گیا تھا، جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں بھی ایک نیک عورت تھی۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا تھا اور مجھ پر مشکل سے نکال رہا تھا۔ میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ اس آدمی نے جلد ہی ایک اچھا وکیل ہائر کر لیا تھا۔ جب میں نے اس کے ہائر کیے گئے وکیل کو تمام حقیقت کے بارے میں بتایا تو اس نے اسی دن ہی پولیس میں اماں بی کے خلاف کیس دائر کر دیا تھا۔ میں دنیا کے سامنے اماں بی کی حقیقت کو دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت سی ایسی لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کر چکی تھی جن کا کوئی بھی گناہ نہ تھا اور ان کے بارے میں پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ بیچاری ایسے ماری جا رہی تھی
میری غیر موجودگی کے بارے میں اماں بی کو جب خبر ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ یو کے والے آدمی نے ڈیل فائنل کر دی تھی، لیکن میری غیر موجودگی نے اماں بی کو بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن میں اسے کہیں پر بھی نہ ملی اور نہ ہی میں نے اس سے ملنا تھا۔ پولیس والوں نے جلد ہی اماں بی کی غیر موجودگی میں گھر پر چھاپا مارا اور میرے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے جلد ہی وہ تہ خانے تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن جو ہی پولیس والے تہ خانے میں پہنچے وہ بالکل ہل کر رہ گئے تھے، کیونکہ تہ خانے میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اماں بی تہ خانے میں ہی لڑکیوں کو قتل کرواتی تھی جو اس کے کام نہ آتی تھی۔ تہ خانے سے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد جب وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں پر تالا لگا ہوا تھا تو وہاں پر اس قدر بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ انسان کا ایک منٹ بھی وہاں پر رکنا محال تھا۔ جلد ہی پولیس نے اس گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن اماں بی کو پولیس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی فرار پا چکی تھی۔ لیکن جلد ہی پولیس نے اماں بی کو ڈھونڈ لیا تھا، جو اپنے ہی ایک ٹھکانے پر چھپی ہوئی تھی۔ پولیس نے اماں بی کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اس کے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں۔ جلد ہی اماں بی اپنے ظلموں کی سزا پا چکی تھی۔ اس آدمی نے میری اچھائی دیکھتے ہوئے مجھے شادی کی پیشکش کی، جسے میں نے چند دن سوچنے کے بعد قبول کر لیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ آدمی ایک اچھا شوہر ثابت ہوا اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ خوشیاں ہمارے لیے باہیں پھیلا کر منتظر تھیں۔